بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اللہ مالک کی توفیق اور عنایت سے گزشتہ چند خطبات جمعہ سے حسد کے حوالے سے بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ کے آخر میں اپنے آپ کو دوسروں پر حسد کرنے سے بچانے کے لیے 4 تدبیروں کا ذکر کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی گئی۔ ان میں سے چوتھی تدبیر یہ تھی کہ حسد کرنے والا غور کرے کہ وہ حسد کرنے کے ساتھ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور کس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمتیں کرے علماء امت پر، اور رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور لاتعداد درود و سلام ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے پہلے سے اس حقیقت کو آشکارا فرما دیا کہ حسد کا نقصان حسد کرنے والے کو ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے تو اس نے خیر کی فیکٹری لگا دی۔ فیکٹری کا خرچہ وہ دیتا ہے، فیکٹری پہ جد و جہد وہ کر رہا ہے، اور خالص نفع اس کو مل رہا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں قدر تفصیل اللہ مالک کی توفیق سے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنی،
آئیے اسی بارے میں 3 علماء کے اقوال جو کہ اہل علم نے اپنی کتابوں میں محفوظ فرمائے وہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے بقیہ تدبیروں کے حوالے سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے سنیں گے۔ بعض حکماء نے، عقل والوں نے لکھا الحسد جرح لا یبرا، حسد وہ زخم ہے، اور میں شرح میں کہتا ہوں وہ کاری زخم ہے جو مندمل نہیں ہوتا۔ تلوار کا زخم، تیر کا، خنجر کا، شرے کا اللہ چاہے تو درست ہو جاتے ہیں، زخم کا وہ زخم جو حسد کی وجہ سے ہے، سنت الہی اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے، سنت الہیہ ہے کہ حاسد کا یہ زخم ختم نہیں ہوتا۔ بڑا افسانہ ہے حسد کرنے والا، حسد کر کے اپنے آپ کو ایسا کاری، موذی اور دائمی زخم لگا رہا ہے جس نے مندمل ہی نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد کیا خوب بات فرمائی، وَحَسَبُ الْمَحْسُودِ مَا يَلْقَى، وَحَسَبُ الْحَسُودِ مَا يَلْقَى، بہت زیادہ حسد کرنے والے کے لیے یہ سزا بہت کافی ہے کہ جس قرب مبتلا اذیت میں وہ مبتلا ہے۔ اس کی شرح میں عرض کرتا ہوں، اگر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہ بھی ملے تو ایک یہ سزا کتنی بڑی سزا ہے۔ وسائل کے انبار کے باوجود، نعمتوں کے خزانوں کے باوجود وہ مسکین گلتا سڑتا اور کڑتا چیختا چلاتا رہتا۔ یہ کیا کچھ کم عذاب ہے جو حسد والا اپنے لیے خود مہیا کر رہا ہے۔ ایک بدو نے، اور بدو بھی حسد کرنے والوں سے کہیں زیادہ سیانہ تھا، اس نے کہا ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من حاسد، میں نے کوئی ظالم ایسا نہیں دیکھا جو حسد کرنے والے سے زیادہ مظلوم ہو۔ اللہ کرے کہ بات واضح ہو جائے، حسد کرنے والا وہ ظالم ہے کہ میری نگاہ میں جو کہنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جو اس سے زیادہ مظلوم ہو۔ حقیقت میں وہ ظالم نہیں، اس کے لیے دنیا و آخرت میں جو قلق، اضطراب، بے چینی، بیماریاں اور آخرت میں سنگین بربادیاں ہیں، اصل میں وہ کیا ہے؟ مظلوم ہے۔ اور پھر وہ بدو خود کہتا ہے اِيَّرَ النِّعْمَةَ عَلَيْكَ نِقْمَةً عَلَيْكَ، کیوں؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ تیرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ کہتا ہے مجھ پہ تو آفت آ گئی ہے۔ زبان سے نہ بکے، اس کی باڈی لینگویج، زبان حال، بدن بولی یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ کسی کی گاڑی گزری، گھر سے اتنا کچھ وسائل سے لدا پھدا آیا، گاڑی دیکھ کے
آدھا منہ کھلا رہ گیا، آدھا بند ہو گیا، مکھی اندر چلی جائے۔ نوکروں کا ایک لشکر چھوڑ کے آیا، گزرتے ہوئے کسی کی بنگلے پر نظر پڑی جو اس کے خیال میں اس سے آگے ہے، اس کا حشر ہو گیا۔ تیسرا قول امام حسن البصری کا، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں یا ابن آدم لم تحسد اخاک، اے انسان، آدم کے بیٹے علیہ السلام، تو اپنے بھائی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اور انہوں نے، امام ہیں، بات کے دو حصے کیے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ پہلا حصہ فَإِن كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ فَلِمَ تَحْسُدْ مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ اگر جو نعمت تو دیکھ کے حسد کر رہا ہے، اگر اللہ نے اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے، اس کی تکریم کرتے ہوئے اسے دی ہے، تو تو کون ہے کہ جس کو اللہ عزت دے تو اس پر حسد کرے؟ تو کون ہے؟ گریبان میں منہ ڈال، تیری اصل کیا ہے اور تیری آخر کیا ہے؟ اصل وہ ہے ذکر کرتے ہوئے جھجک آتی ہے، اور آخر کیا ہے؟ ایک ایسا مردار کہ کوئی اسے اپنے گھر میں کھلا رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی رکھتا ہے؟ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ پتہ ہے 2 دن یا اس سے کم یا زیادہ رہ گیا، گھر میں زندوں کے رہنے کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور امام حسن البصری نے فرمایا وَإِن كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، اگر اللہ پاک نے اس کو نعمت دی ہے کسی اور سبب سے، ڈھیل کے لیے، اس کی طغیانی کو مزید بڑھانے کے لیے، فَلِمَ تَحْسُدْ مَن مَّصِيرُهُ إِلَى النَّارِ، تو اس سے کیوں حسد کرتا ہے جس کا انجام دوزخ کی آگ ہے؟ 2 صورتیں ہیں نعمت والے کی، تیسری کوئی ہے تو بتلا دیجیے، کوئی ہے تیسری؟ یا اللہ کی طرف سے اس کی عزت افزائی ہے، تو عزتوں کے مالک رب جس کو عزت دے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں دخل دے؟ اور اگر اللہ اس کے عذاب میں اضافے کے لیے دیتا ہے تو اس پر حسد کر رہا ہے جس کے عذاب میں اضافے کے لیے مل رہا ہے، تاکہ تجھے بھی اس عذاب کا حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ تیری عقل ہے کہ نہیں؟ اور شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں کہ حسد کائنات کے بڑے بڑے بے وقوفوں میں سے، مسٹر صاحب فیصلے میں زیادتی تو نہیں، بڑے بڑے بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوف۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات بہت سخت، بہت سے کہنے والے اور سننے والے، بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والے، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑی بڑی تجارت والے، انہی لوگوں میں شامل، اللہ کرے میں ناکارہ اور آپ حضرات و خواتین ان میں شامل نہ ہو، لیکن میرا گمان اچھا نہیں، برا ہے۔ اللہ اس گمان کو غلط کر۔ 5ویں تدبیر لا الہ الا اللہ۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی سورہ الاعراف، آیت کریمہ 69 فَاذْكُرُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرات و خواتین توجہ، بیٹا دیوار کو چھوڑ دو، کوئی بیمار ہے تو کوئی اور بندوبست کریں تمہارا، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے پاس، اٹھ کے ہو جا کے۔ اور عجیب تماشا یہ ہے، جوان بیٹے وہ دیوار کو ٹھیک لگاتے ہیں، اٹھو، کوئی نہیں کھائے گا آپ کو، معاف کرنا میں افورڈ نہیں کر سکتا،
یہ بات تدبیر جو اللہ کی توفیق سے ابھی ہم سننے کے لیے اس کی طرف آ رہے ہیں، مجھ نکمے کی رائے میں ہماری بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج، بہت بیماری۔ اب تو وقت باقی باتیں کہنے کا نہیں، اور اس کے بارے میں بھی کچھ بات سن لیں۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ امام راغب الاصفہانی فرماتے ہیں الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة، فلاح یہ ہے کہ ایسی سعادتیں مل جائے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے، یہ فلاح ہے۔ دنیاوی اور اخروی وہ تو بہت ہی لمبی ہے۔ اب سماعت فرمائیے، دو چیزیں اللہ پاک نے بیان کی، ایک کرنا ہے، ایک اس کا نتیجہ ہے، اور علمی زبان میں ایک شرط ہے، ایک مشروط ہے، ایک دام ہے، ایک سودا ہے۔ پوری توجہ کیجیے، اللہ کرے کہ میں آپ لے کے جائیں، کرنا صاحب جی لے کے جائیں۔ ایک چیز ہے، ایک اس کا دام ہے، ایک شرط ہے، ایک مشروط ہے۔ دام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور جزا کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ فلاح کا پانا۔ اور دنیاوی فلاح کیا ہے؟ ایسی سعادت مل جائے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ حاسد اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، سن چکے ہیں۔ تو جب اللہ کرے کہ میری بات ٹھیک ہو اور میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے، سماعت فرمائیے، جب اللہ کی نعمتیں دل اور دماغ میں چھا جائیں گی، حسد کا نام و نشان مٹ جائے۔ میں آپ حسد کیوں کریں؟ جب میرا دل اور دماغ اللہ کی نعمتوں سے لبریز ہوگا تو میں کسی پر دیکھوں گا؟ جس کی نظر بھری ہو اس کے سامنے قورمے کی دیگیں ہوں، اور جو کھانے آپ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ اچھا ہے۔ جس کی نظر بھری ہو وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تکبر کا تانا، جو مرضی کہے، وہ کہتے کچھ بھی ہے، میرا نہیں دل چاہتا۔ اور جو بے وقوف حریص ہے، بیگم بیچاری کھلا کھلا کے مر جائے، پھر بھی جہاں دیکھے گا خوشبو، اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی، اور کہے گا کھانا تو یہ ہے، میری بیگم تو ویسے پیسے برباد کر۔ فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ کیوں کھوکھر صاحب؟ ہم تو پرانی باتیں یاد کریں گے۔ ایک ہی کمپنی کے بندے بس ہے، تینوں ہی ہے۔ شیخ صاحب تو اڈنا بھی گل ہے، ایسے ہی ہے کہ جب نظر سیراب ہوگی، آدمی دیکھنا بھی کہے گا میں اپنی نگاہ کیوں تھکاؤں۔ تو جب نعمتوں کے ساتھ میرا دل اور دماغ سیراب ہوگا تو پھر الظفر بالسعادہ التي تطيب بها الحیات، ایسی خوشبختی، زندگی خوشگوار ہو جائے، ملے گی کہ نہ ملے؟ اللہ کے لیے فضل الہی، اور ہر بھائی اور بہن، ہر بیٹا اور بیٹی اللہ کی نعمتوں کو بہت زیادہ یاد کریں۔ بس ایک جملہ، ٹینشن کا بھی یہ بہترین علاج ہے۔ جہاں نعمتوں کا یاد کرنا ہوگا، ٹینشن وہاں بولو۔ اور نعمتیں مجھ اور آپ پر ہیں کہ نہیں؟ اللہ کریم کا یہ اعلان ہے، چیلنج ہے،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کمپیوٹر کا دور کہتے ہیں، سارے کمپیوٹر والے جمع کریں، ڈاکٹر نیازی صاحب سارے جمع کریں، کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے؟ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں یہی چیلنج آیت شریفہ 34 میں، اور سورہ النحل یہی چیلنج آیت کریمہ 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جب میرا دل دماغ اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے معطر ہے تو اس میں کوئی گنجائش ہوگی کسی پر حسد کرنے کی؟ چھٹی تدبیر، قربان ہو جاؤں میں اور میرا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسی کیسی حکمت و دانش کی باتیں نہیں، حکمت و دانش کے سمندر ہمارے لیے چھوڑ، لیکن ہماری بدبختی کہ ان کے قریب جانا اس کے لیے ہماری اولادوں کے پاس ٹائم نہیں، اور جو کورسز بنانے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت اور ان سے پہلے ہمیں دے۔ نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، عجیب، کاروبار بھی عبادت ہے، اور نہ بچوں کے پاس عبادت ٹائم ہے، جی اس کا سیمسٹر کا آخر ہو رہا ہے۔ قرآن و سنت میں وہ خزانے ہیں کائنات میں کہیں نہیں، اور امت بنے گی، سدھرے گی اور چمکے گی جب ان خزانوں سے آشنا ہوگی۔ سماعت فرمائیے حسد کی صفائی کے لیے، اس کو جڑ سے مٹانے کے لیے کیا خوب نسخہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے۔ حسد کرنے والا توجہ فرمائیے، جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں کہ اس کے پاس کسٹمر زیادہ آ رہے، میرے پاس نہیں آ رہے، تو اس پر حسد کرے گا۔ اگر وہ کسٹمر کو دیکھتے اس کو دیکھے جو بیچارہ صبح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا اور شام کو اپنا بستہ لپیٹ کے خالی ہاتھ جاتا ہے، ایسے بھی ہے کہ نہیں؟ تیرے شو روم میں کتنا کام ہو چکا ہے، اور ایسے بھی ہیں شام کو ہزاروں کا خرچہ ان کے ذمہ ہے اور انہوں نے عام اصطلاح میں بسم اللہ بھی نہیں کی، ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر تو 20ویں گریڈ میں ہے تو ان کو دیکھ جو 7ویں میں ہے، اب تو 22 والے کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہا ہے، تو ہوتا رہے، تو اس کو اس سے محروم کر دے گا۔ قاصد کو دیکھ، نائب قاصد کو دیکھ، صفائی والے کو دیکھ، تیری اور میری اماں نے اللہ کو کیا دیا تھا کہ تو 20ویں گریڈ میں آ گیا؟ تیری اور میری والدہ نے اللہ کو کیا دیا تھا کہ تو 30-60 کے مکان میں رہ رہا ہے؟ ان کو دیکھ جن کے پاس 25-40 کے چھوڑ کے کرائے پہ رہ رہے اور کرایہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہر نئی جگہ کرایہ دار کی وجہ سے گلی محلے میں ذلیل ہو کے کسی دوسرے محلے میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور کچھ ایسے ہیں سرے سے ہی
کرایہ دینے کی بھی سخت نہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں بیچارے۔ اب جب دیکھے گا ایف سیریز کو اور پھر ڈی سیریز کو تو اس کا کباڑا نہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہوتا رہے گا۔ وہ اپنی بربادی کرنے والا خود ہے۔ اور امام حاکم نے عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کیا خوب بات ہے، اقل الدخول علی الاغنیاء، اغنیاء کے پاس جانے میں کمی کرو۔ اور ماشاء اللہ تبارک الرحمن ہمارے ہاں رواج کیا ہے، اپنے سے بڑا انتظار کرتے رہے، یار کوئی ماری جائے تو ہم جا کے سلام کریں، یہی ہے یہ کچھ اور کچھ بھی اس کی خوشی نہیں، اس کی غمی کا بھی انتظار کرتے ہیں، کوئی بہانہ ہو جائے ٹوپی واسکٹ پہن کے میں جا کے اپنا چہرہ دکھاؤں۔ اور اگر غریب اس کے ساتھ کیا کچھ بھی ہو جائے، صحیح بات یہ ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ جب تیرے پاس ٹائم نہیں اور وہاں جانے کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہوئے جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر حسد کی بیماری لے کے آئے۔ جب اپنے سے بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے کپڑے نہیں دیکھے گا، ان کی گاڑیاں نہیں دیکھے گا، ان کی عمارات نہیں دیکھے گا، جب آئے گا تو شاد و فرحاں ہو کے آئے گا۔ اور میں اپنی بیویوں کی، خواتین کی بات بھی ادب کے ساتھ کرتا جاؤں، کتنے گھروں میں جب بھی بیگم صاحبہ کسی بڑے کے گھر سے ہو کے آتی ہیں تو گھر میں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اطمینان و سکون اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ آتے ہی رات ہی کو کس بات پہ بحث ہوتی ہے، ان کے گھر میں یہ آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ چل، اور بڑے رفیق صاحب ہنس رہے ہیں، غلط کہہ رہا ہوں، بڑی جاتی دفعہ ہنستا ہوا گیا، اب رات روتے ہوئے گزار، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ نہ کریں۔ 7ویں تکبیر، حسد بہت بڑی لعنت ہے اور نہایت تکلیف دہ ہے، تو کیا کریں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس لعنت سے بچا لے۔ اور جس کے بارے میں دل میں حسد آئے اس کے لیے خوب خوب دعائیں کریں کہ ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ اس کا جو بھلا ہوگا تیرا بھی بھلا ہو جائے، اللہ کو تجھ پر ترس آ جائے اور تو حسد کی لعنت سے نجات پا جائے۔ انہی تدبیروں پر بات روکتا ہوں، باقی ایک بات بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے حسد کرنے سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ کا وعدہ نہیں کہ اس میں یہ موضوع ہوگا، باہر کے اللہ تعالیٰ عافیت دے، موقع دے تو کسی دوسرے وقت میں یہ موضوع خطبہ کا ہوگا کہ اپنے آپ کو دوسروں کے حسد سے بچانے کے لیے کیا تدبیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو کسی سے حسد کرنے سے بچا لے اور اس بات سے بھی بچائے کہ کوئی ہمارے ساتھ حسد نہ کرے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔